نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے بات کرنی ہے نوز بلیڈنگ کے اوپر، ناک سے خون آنا۔ ساری قوم پریشان، جو گرم ملک میں ہیں وہ بھی پریشان، جو ٹھنڈے ملک میں ہیں وہ بھی پریشان۔ تو معاملے کو سمجھ لیجئے، سب سے پہلے تو وجوہات کو جان لیجئے کہ ناک سے خون آتا کیوں ہے۔ ناک سے خون، شدید گرمی سر پہ لگ گئی، آپ باہر نکلے، آپ نے پی کیپ نہیں پہنا یا کوئی کیپ نہیں پہنی، ہیڈ کور نہیں کیا اور دھوپ ڈائریکٹ لگ گئی تو اس سے بھی ناک سے خون آتا ہے۔ اور اب اس کا سیزن آ رہا ہے۔ ورلڈ کا، زمین کا، پرتھوی کا ٹمپریچر، حدت، ہیٹ بڑھ رہی ہے۔ تو آپ کوشش کیجئے گا کہ جب بھی دھوپ میں نکلیں تو آپ کا ہیڈ کور ہو، آپ نے پی کیپ پہنا ہوا ہو۔ اللہ والے اور اچھے لوگ تو ٹوپیاں پہن لیتے ہیں، رومال بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن اگر اس کی توفیق نہ ہو تو پی کیپ تو پہن ہی لیجئے کم از کم۔ اب ننگے سر گھر میں سے باہر نہ نکلیے گا، ٹمپریچر بڑھ رہا ہے دنیا کا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ شدید دھوپ لگنے کے کارن بھی آپ کو نوز بلیڈنگ، ناک سے خون آنا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہائی بلڈ پریشر شوٹ کر جائے تو اس سے بھی نوز بلیڈنگ ہوتی ہے، ناک سے خون آتا ہے۔ عجیب طریقے کیے جاتے ہیں، روئی کی بتی بنا کے ناک میں ڈال دیا۔ ابھی ناک میں روئی کی بتی ڈالو گے تو سارا خون پیٹ میں تو آ ہی رہا ہے، خون تو آ رہا ہے، خون تو دماغ سے آ رہا ہے، سر سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو روئی کی اور کپڑے کی، کاٹن کی بتیاں بنا کے برف کے پانی میں ڈبو کے ناک میں ڈالنے سے خون نہیں رکتا، ٹھیک ہے۔ تو بی پی والے کیس میں خصوصی طور پر۔ تیسری بات یہ کہ بہت تیز مرچ مسالہ کھا لیا جائے تو اس سے بواسیری خون بھی آتا ہے، باتھ روم کی جگہ سے بھی خون آتا ہے، اور اگر وہ ایکسس ہو جائے تو پیشاب سے بھی خون آتا ہے، اور اکثر اوقات یہ چیز اپر لیول پر آ جائے، دماغ محسوس کر جائے اس مرچ مسالے کو تو دماغ سے بھی خون آتا ہے۔ اور ایک کمال کی بات یہ ہے کہ شدید سردی سے بھی خون آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو مزاج سمجھ میں آ گئے تو آپ اتنا پتہ چلا کہ عضلاتی مزاج میں خون آتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ چلا کہ سرد خشک مزاج میں بھی خون آتا ہے۔ عضلاتی مزاج میں بھی آ گیا، اور 3 نمبر میں عضلاتی غدی میں بھی خون آیا اور سرد خشک میں بھی خون آیا، تو پتہ چلا آپ کے پاس محفوظ چیز کون سی بچی؟ غدود گلینڈ سسٹم بچ گیا، اور جناب علی اعصابی سسٹم بچ گیا۔ اب گلینڈ سسٹم سے اگر اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ بندے کا بی پی ہائی ہو جائے، جو کہ پہلے نہیں تھا، حالانکہ بی پی ہائی ہونے سے بھی خون آتا ہے نا۔ تو یہ یونٹ بھی چھوڑ دیجئے۔ اب آپ کے پاس بچا صرف ایک یونٹ، اعصاب۔ اعصاب کے دونوں یونٹوں سے مدد لے لیں، اعصابی عضلاتی سے بھی مدد لیں، ٹھنڈا پانی ڈال کے سر پہ، ٹھیک ہے، سر پہ ٹھنڈا پانی ڈالیں یا برف کا پیس کپڑے میں باندھ کے اوپر رکھ دیں سر پہ، ٹھیک ہے۔ اعصابی عضلاتی اور اعصابی غدی سے بھی آپ نے مدد لینی ہے۔ اعصابی غدی کیا چیز ہے؟ دیکھو، جب آپ مزاج سمجھ کے کام کرتے ہو تو علاج اتھینٹک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سنی سنائی باتوں پہ کہ ہم نے یہ سنا تھا اور یہ ہوگا، اس سے علاج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اعصابی غدی کے یونٹ میں آپ کے پاس سب سے بڑی چیز ہوتی ہے تخمِ ملنگا۔ تخمِ ملنگا بھی کہتے ہیں، تخمِ بلنگو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تخمِ ملنگا سب سے بڑی چیز ہے کہ تخمِ ملنگا کا ایک بڑا چمچ جو ہے، ایک گلاس ہلکے سے ٹھنڈے پانی میں، ہلکا سا ٹھنڈا ہو، مٹکے کا مل جائے تو بہت اچھا، نہیں تو بہت امر مجبوری، میں فریج کا شدید مخالف ہوں، فریج کے ٹھنڈے پانی کا، لیکن اس امر مجبوری میں ہلکا سا ٹھنڈا پانی یوز کرنا پڑے گا، اور اس میں جناب علی ایک بڑا چمچ تخمِ ملنگا آپ نے گھولا، اور گھول کے 10 سیکنڈ چھوڑ دیں اور پلا دیں، ٹھیک ہے۔ 1 گھنٹے بعد یا آدھے گھنٹے بعد 3 خوراک پلا دیں، نوز بلیڈنگ بند ہو جائے گی، اور یہ حتمی علاج ہے، کیونکہ اس میں مزاج کے چکر میں آپ کو نہیں پڑنا پڑے گا، اس لیے کہ خون آنے کی وجوہات آپ کو پتہ چل گئی کہ خون یا تو عضلاتی غدی سے آتا ہے یا خون عضلاتی اعصابی سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سردی میں آ رہا ہے تو عضلاتی اعصابی سے آ رہا ہے، اور گرمی یا سرخی یا تیز مرچ مسالہ یا ہائی بلڈ پریشر کی وجہ آ رہا ہے تو عضلاتی غدی سے آ رہا ہے، یعنی خون دل سے رہا ہے، خون ہے عضلاتی، خون ہے مسکولر یونٹ، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ آئے گا ہی عضلات سے، اب وہ عضلاتی اعصابی سے آئے یا عضلاتی غدی سے آئے، نو ٹینشن، ٹھیک ہے نا۔ پھر اگلا سٹیپ یہ تھا کہ آپ جناب علی اس کو کیا دے دیتے؟ کوئی غدی یونٹ کی چیز دے دیتے، اس کو ادرک پلا دیتے، اجوائن پلا دیتے، اور جناب علی آپ کے پاس گڑ تھا، ٹھیک ہے نا، اور آپ کے پاس پودینہ تھا، لیکن نہیں پلا رہے، کیوں؟ کہ اس لیے کہ اب کہیں بی پی کے نہ ہونے کی وجہ سے تھا تو بی پی نہ شوٹ کر جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہوا کیا؟
علاج کا اصول آپ نے کیا سمجھا تھا قانون مفرد اعضاء میں کہ ہمیشہ علاج جو ہے وہ اگلے یونٹ پہ جا کے کیا جائے گا، یعنی کہ عضلاتی بیماری ہے تو اس کا ایک صحیح علاج جو ہے فاسٹ علاج، فاسٹ وہ اگلے یونٹ سے کریں گے، کیونکہ ہم نے پہلے سمجھا بھی تھا، پڑھا بھی تھا، بتایا بھی تھا اور دیکھا بھی زندگی میں، مشاہدہ کیا 50 سال کہ جناب علی اگر پیچھے سے علاج کرتے ہیں تو یہ علاج ہے، ایک شریفانہ علاج ہے، اور آگے سے کرتے ہیں تو یہ جادو ہے، ایک دم ہیت تبدیل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہاں پہ میں کیا کر رہا ہوں کہ یہاں پہ علاج پیچھے سے کر رہا ہوں، حالانکہ ایمرجنسی کی کیفیت ہے، مجھے اگلے یونٹ پہ جا کے علاج کرنا چاہیے تھا۔ تو اس راز کو سمجھ لیجئے، جو راز سینے میں لے کر مر جاتی ہے دنیا، وہ راز سمجھیے کہ اگر کیس آج اس جھگڑے کو ہی ختم کر دیں ہمیشہ کے لیے، آج کے بعد آپ پریشان نہیں ہوں گے، خصوصاً وہ لوگ جو قانون مفرد اعضاء سنگل آرگن فلسفی کو جانتے ہیں، آج کے بعد پریشان نہیں ہوں گے۔ بڑے دل کی گہرائی، اتھا گہرائی سے ایک بات بتا رہا ہوں کہ علاج میں اکثر انسان سوچتا ہے کہ بس تیز علاج کرنا ہے تو اگلے یونٹ سے کام کرو، سلو علاج کرنا ہے تو پچھلے علاج کرنا ہے تو پچھلے یونٹ پہ آ جاؤ اگر یہاں بیماری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر جادو کرنا ہے، ایک دم دھڑ کر کے ہیت چینج ہو گئی، بندہ بولا یار میں تو 18 سال سے بیمار تھا، یہ گھنٹے میں صحیح کیسے ہوا، ٹھیک ہے نا، تو پھر اگلے یونٹ سے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اگلا یونٹ اتنا بڑا جادو ہے کہ بے شمار لوگوں کو جب دوا دو نا اگلے یونٹ کی، اس کی ہیت ہی تبدیل کر دو، اس پوائنٹ پہ ہی تحلیل مار دو، تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب آپ کی دوا میں اسٹیرائڈ کارٹیزون تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حکیم کو ضرورت نہیں اسٹیرائڈ کارٹیزون کی، حکیم کو اللہ نے طب بھی دیا اور حکیم کو جادو بھی سکھایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہیت کا بدل جانا جادو کہلاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں جی منتر پڑھنے کو جادو کہتے ہیں، گندی غلیظ چیزوں کے استعمال کو جادو کہتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہیت کو تبدیل کرنا یہ جادو ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس ہیت کے تبدیل کرنے کو جادو کہتے ہیں۔ پیشنٹ ایمرجنسی میں پیچھے کیوں جا رہا ہوں؟ بجائے آگے جانے کے میں ہیت کو تبدیل کر دیتا، میری واہ واہ ہو جاتی، نہیں جا پیچھے رہو۔ تو اس راز کو سن لیجئے کہ اگر مریض کا مرض ہارڈ ویئر ہے، سافٹ ویئر ہے، یعنی کہ مریض کو محسوس ہو رہا ہے، نظر نہیں آ رہا، تو پھر اس صورت میں علاج آگے سے ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ رکا ہوا ہے، رکے ہوئے ہوگا، آپ آگے سے دھکا دو گے نا، ٹھیک ہے۔ اور اگر مریض کا مرض ہارڈ ویئر ہے، یعنی کہ نظر آ رہا ہے، تو نظر آ رہا ہے تو ہارڈ ویئر تو آگے فارورڈ ہو رہا ہے نا، جو آگے بھاگ رہا ہے اس کو پیچھے سے پکڑو گے نا، ٹھیک ہے۔ اگر یہ قانون آپ کو سمجھ میں آ گیا تو پھر آپ کہو گے کہ میں نے بڑی انتہائی اہم ترین بات کی ہے کہ اگر ہارڈ ویئر مرض ہے، نظر آ رہا ہے، تو پھر اس کا علاج پیچھے سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ مسکولر مسئلہ تھا، عضلاتی مسئلہ تھا، عضلاتی غدی سے خون آ رہا تھا، ہائی بلڈ پریشر سے خون آ رہا تھا، مرچ مسالے سے، چنے کی دال سے خون آ رہا تھا، یا عضلاتی اعصابی سے خون آ رہا تھا، ہم نے علاج کیا پیچھے سے، ٹھیک ہے۔ پیچھے میں 2 بات آپ کو بتا دی میں نے آپ کو، یا تو تخم ملنگا پلائیں گے 1 بڑا چمچ ہر آدھے گھنٹے بعد 3 خوراک ہلکے سے ٹھنڈے پانی سے، اور دوسرا کیا کہیں اعصابی عضلاتی ورک بھی کرنا ہے کہ برف کے کچھ پیس لے لیں یا ٹھنڈا پانی لے لیں، اس میں کپڑا ڈبو کے سر پہ ترائی کی جائیں یا برف کے پیس سر پہ رکھ دیں کپڑے میں باندھ کے، یقین کیجئے پیشنٹ آپ کا ٹھیک ہوگا، آپ کی ایمرجنسی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور پھر زندگی بھر دعائیں دیں گے کہ ایسے بھی ہوتا ہے، جی بھائی صاحب ایسے ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔